ہمارا کھانا کس طرح ہونا چاہیے اور ہمیں کھانے کے آداب کس طرح ہونے چاہیے اور ہمارے کھانے کے متعلق عادتیں کیسی ہونی چاہیے. صرف ایک ہی چیز کی طرف ہم کھانے کو مرغوب یعنی اپنا نہ رکھیں. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ صرف ایک ہی کھانا اور اسی پہ زور دیں اور دودھ ہے تو دودھ ہی پیتے رہیں اور ہر وقت. دودھ مکمل غذا ہے, اس سے میں اختلاف نہیں کرتا, لیکن ہمیں بدل بدل کر چیزیں کھانی چاہیے. آج میں آپ کو باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں, حیران کن بات بتاؤں اور بڑی ہی یہ سننے والی بات ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی ذرا پلیز سنیں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس موسم کا پھل ہوتا ہے, جس موسم کی سبزی ہوتی ہے, جس موسم کا فروٹ ہوتا ہے, اسی موسم کی بیماریوں کے لیے وہ انتہائی موزوں ہوتا ہے. میں پھر ریپیٹ کروں اس بات کو کہ جس موسم میں کوئی بیماری لگتی ہے تو اللہ پاک نے اسی موسم کی سبزیاں اور فروٹس اسی بیماری کا علاج بھی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس سلسلے میں نے ایک شربت بنایا اس کے ایک سیرے جگر کے نام سے کہ میں ہر موسم کا جو فروٹ ہے نا اس کا میں شربت بنا کے اس میں ڈالتا رہتا ہوں. یعنی کافی زیادہ تعداد میں وہ تیار کرتے ہیں. تو جو نیا شربت فرض کیا, آج موسم ہے اپنا اس کا تربوز کا, تو تربوز کے فروٹ کا شربت تیار کر کے اس میں ڈالا. پھر آگے موسم آیا فالسے کا تو فالسے کا ڈالا. پھر آگے موسم آیا انجیر کا تو انجیر ڈالا. آگے خمانی کا ہے تو خمانی ڈالا. اس طرح وہ شربت ایک سیرے جگر کے نام سے دیتا ہوں. تو خون کی جتنی بھی کمی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ پاک کی رحمت سے پہلی خوراک سے ہی نکل جاتی ہے. اور جتنے بھی معدے کے مسائل ہیں, یہ جلدی امراض ہیں, ہیئر فال کا پرابلم ہے, یعنی غرض کہ میں ہر بیماری میں وہ شربت ساتھ, دوسری میڈیسن بھی دیتا ہوں لیکن وہ شربت میں ضرور ساتھ دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بزرگوں کا یہ قول تھا کہ ہر موسم کا پھل جو ہے اس کو لوگے تو آپ مکمل بیماریوں کے اوپر جو ہے وہ جو دسترس حاصل کر لو گے ان کو بھگانے کے لیے. تو میں عرض گزارش کر رہا تھا کہ مغلوط چیزیں جو ہیں, غذائیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے, ایک ہی چیز پر منحصر نہیں ہونا چاہیے. یعنی مکھن, دودھ, دہی, لسی اور یہ تمام چیزیں جو ہے معدنی, نمک, وٹامن حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ چیزوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے. اگر جو ہے ہماری خوراک مختلف ہوگی اور اس میں تمام ضروری اجزاء جو حاصل ہوں گے, اس سے ہمیں مختلف چیزیں بدل کر کھانے سے جو ہمارے جسم میں مختلف قسم کے جو وٹامن ہیں, جو تمام طرح ہمارے جس باڈی کی ضروریت ہیں وہ ہمیں پوری ہوں گی, اور اس سے ہمیں وہ تمام تر جو ہے وٹامن ہے وہ ہمیں حاصل ہوں گے, اور ہم اپنی جو صحت کو عمدہ اور اچھی صحت کا ضامن ہوگی. دوسرے نمبر پہ جو ہے غذا جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے, جہاں تک ممکن ہو ہر چیز تازہ حاصل کرنی چاہیے. ایک اور بات میں گزارش کرتا چلوں کہ جو آپ پھل فروٹ یا سبزی لائیں تو اس کو 2 گھنٹے پانی میں ضرور بھگوئے رکھیں, 2 گھنٹے ضرور پانی میں بھگوئے رکھیں, اور بھگونے کے بعد صاف ستھری کر کے اس کو پھر استعمال کریں. باسی اور سڑی اور گلی چیزوں سے قطعی پرہیز کریں. ایسی چیزیں جو مضر صحت ہیں اس کے کھانے سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے. اور کھانے کی چیزوں کو ضرور ڈھانپ کے رکھیں. بازاروں میں جو کھانے کی چیزیں بکتی ہیں وہ ان پہ بھروسہ نہ کریں, ان کو استعمال نہ کریں. وہ اکثر تو کھلی ہوتی ہیں, اس میں گرد و غبار ہوتے ہیں, مکھیاں بنبناری ہوتی ہیں اور ان میں جراثیم ہوتے ہیں. ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں. اپنے بچوں سے بھی احتیاط کرو, خود بھی احتیاط کریں. اچھا, دوسرے نمبر پہ جو چوتھے نمبر پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, کافی زیادہ تعداد میں جو غذا نہیں کھانی چاہیے. اچھا, زیادہ غذا جو ہے وہ انسان کو کھاتی ہے اور کم غذا انسان کھاتا ہے. تو زیادہ مقدار میں جتنی بھوک ہے کوشش کریں اس سے کم ہی کھائیں. یہ آپ کے بڑے کولیسٹرول کو, پیٹ کے پرابلمز کو, کئی مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے میں بڑی جو مدد دے گی. اچھا, زیادہ لذیذ غذا ہو تو یہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور جلدی ہضم ہو جاتی ہے, اور لذیذ غذا ہو اس سے بھی یعنی کوشش کرنی چاہیے روز روز جو لذیذ غذائیں ہوں گی تو وہ بہت زیادہ کھائی جائیں گی اور پھر کافی زیادہ پرابلم کریٹ ہو جائیں گے. تو ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو ہضم ہو جائیں. زیادہ سخت غذائیں اور ایسی غذائیں جو ہضم نہ ہوں, نظام کو خراب کریں, ان پہ جو ہے پرہیز کرنا چاہیے.
اور اس کے علاوہ آپ آب و ہوا اور موسم، اب جو سرد علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو جب سردیاں آ جائیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ان کو جو غذا موقع کی مناسبت آب و ہوا اور موسم کے مطابق ہے وہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور خوراک میں چربی اور روغنیت کا حصہ بھی ہے، ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک توجہ دینی چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کتنی مقدار میں جو ہمیں روغن اور جو ہے ہم لے رہے ہیں، چربی لے رہے ہیں، اور وہ ہمارا اب موسم کیسا ہے، سردیوں کے دنوں میں ہم کتنی روغنیات ہمیں ضرورت ہے، کتنی، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر کتنے وقفے کے بعد کھانا چاہیے، کہ کھانا کھانے کے ہمارے ٹائم پیریڈ مقرر ہوں، اور جب بھوک لگے تو اس وقت ہم کھانا کھائیں، اور جناب اس میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے یہ ضروری ہے، کہ کھانے کے درمیان مناسب وقفہ ہونا چاہیے تاکہ اگلا کھانا ہضم ہو جائے اور دوسرا کھانا پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ شروع کریں۔ کھانا کس طرح کھانا چاہیے؟ کھانا آہستہ آہستہ، خاموشی اور اطمینان سے کھانا چاہیے۔ کھانے کے دوران منہ میں لقمے کو دیر تک چبانا چاہیے، اور خوراک کے ساتھ لعاب دہن خوب اچھی طرح مکس ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی اچھی عادت نہیں ہماری، کہ کھانے کے دوران موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، فون سنتے رہتے ہیں، فون کرتے رہتے ہیں، یا موبائل کے اوپر کوئی پکچر دیکھتے ہیں، اس سے بہت سخت مضر اثرات ہمارے دل اور دماغ کو ہوتے ہیں، ہمارے معدے کو، دل کو، دماغ کو بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے بہت ضروری بچنا چاہیے۔ جو لوگ ہاضمے کی بد ہضمی کا، خرابی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور غذا کو پوری طرح چبائے بغیر نکلنا، اور یہ دانتوں کا کام جو آنتوں سے نہیں لینا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت جو ہے باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے کھانے کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ زیادہ مقدار میں بھی لی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران میں اخبار یا کسی کتاب کا مطالعہ کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس سے ذہن دوسرے تو منتقل ہو جاتا ہے، اور اس سے کافی زیادہ جو کریٹیکل مسائل ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے دوران میں بالکل پرسکون اور حشاش بشاش ہونا چاہیے، شدید غصے کی حالت میں، شدید نفرت کی حالت میں، یا کھانا کھانے کے دوران کہکا لگانا اور بہت زیادہ کھل کے ہنسنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور چونکہ دوران خون کا رجحان معدے کی بجائے دماغ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے جو کچھ کھایا جائے وہ بھی مشکل سے ہضم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جیسے ہی ہم خیال رکھیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے، فاسٹ فوڈ سے، اور میں نے جس طرح بتایا کہ یعنی جو گھریلو اشیاء ہیں ان کا استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اور گزارش ہے تو میں حاضر ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہیلو۔ جی جی، مہربانی سر۔